تو دوستو، کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک چوہے سے جو جنگل میں ایک دلدل کے قریب ایک مینڈک سے باتیں کر رہا تھا۔ بات چیت کے دوران مینڈک نے چوہے سے کہا، اس دلدل میں میرا خاندان صدیوں سے آباد ہے اور اس لیے یہ دلدل جو مجھے باپ دادا سے ملی ہے میری میراث ہے۔ چوہا اس بات پہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا، میرا خاندان بھی یہاں سینکڑوں سال سے آباد ہے اور مجھے بھی یہ جگہ اپنے باپ دادے سے ملی ہے اور یہ میری میراث ہے۔ یہ سن کر مینڈک غصے میں آ گیا اور تو میں شروع ہو گئی۔ بات اتنی بڑی کہ ان کی دوستی میں فرق آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا۔ ایک دن چوہا وہاں سے گزر رہا تھا تو مینڈک نے اس پر آواز کسی جو چوہے کو بہت بری لگی۔ اس کے بعد چوہے نے یہ کیا کہ وہ گھاس میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب مینڈک وہاں سے گزرتا تو اس پر حملہ کر دیتا۔ آخر تنگ آ کر ایک دن مینڈک نے کہا، چوہے، چوروں کی طرح یہ کیا چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے؟ مرد ہے تو سامنے میدان میں آ تاکہ کھل کر مقابلہ ہو اور تجھے میری قوت کا پتہ چلے۔ چوہے نے یہ بات قبول کر لی اور دوسری دن صبح مقابلے کا وقت مقرر ہوا۔ مقررہ وقت پر ایک طرف سے چوہا نکلا، اس کے ہاتھ میں نرسل کے پودے کا ایک لمبا تنکا تھا۔ دوسری طرف سے مینڈک آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی تنکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملہ کیا اور پھر ذرا سی دیر میں دونوں گتم گتا ہو گئے۔ ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ ہوا میں اڑتے ہوئے ایک چیل نے دیکھا کہ ایک چوہا اور ایک مینڈک آپس میں گتم گتا ہو رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اڑتی ہوئی نیچے آئی اور ایک جھپٹے میں دونوں پہلوانوں کو اپنے تیز نوکیلی پنجوں میں دبا کر لے گئی۔ اب وہاں چوہا ہے نہ مینڈک، دلدل اب بھی موجود ہے۔ دیکھا بچوں، لڑنے جھگڑنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور لڑنے جھگڑنے سے ہمیشہ پرہیز کریں تاکہ نقصان سے بچ سکے۔